تحقیق یہ ہے کہ جو آئین کعبہ کی سمت خاص تحقیق کر سکتا ہے، اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو، جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں، جبکہ مثلا چھت پر چڑھ کر کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں تو آئین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے، جہت کافی نہیں۔ اور جسے یہ تحقیق ناممکن ہو، اگرچہ خاص مکہ معظمہ میں ہو، اس کے لیے جہت کعبہ یعنی 45 درجے دائیں اور 45 درجے بائیں کو منہ کرنا کافی ہے۔ اب یہاں جو فرمایا کہ چھت پر چڑھ کر دیکھ سکتے ہو، تو دیکھیں پہلے تو لوگوں کے اپنے ہی گھر ہوتے تھے، اور بہار شریعت کے زمانے کو بھی لیجیے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کو لیجیے، تو گراؤنڈ فلور بہت زیادہ کسی کا کوئی بالائی منزل جو ہے وہ یعنی فرسٹ فلور بنا ہوتا تھا، تو ان کے لیے چھت پہ چڑھ کر اگر کعبے کو دیکھنا ممکن تھا اس زمانے میں، آج سے صدیوں پہلے، تو ان کے لیے عین قبلہ شرط تھا۔ لیکن اب تو یہ معاملہ ہے ہی نہیں، اب تو اونچی اونچی عمارات ہیں، بڑے بڑے ہوٹل ہیں، تو قبلہ مفتی حسان مدنی صاحب سے میں نے عرض کی تھی کہ کیا خانہ کعبہ ہمیں جو ہے وہ ایسا ہوٹل ملتا ہے کہ جس کی کھڑکیوں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہے، یعنی یہ جو مکہ رائل کلاک ٹاور ہے جہاں سے اوپر کی مناظر سے خانہ کعبہ دکھتا ہے، تو اس میں بھی ہر کھڑکی سے ہر کمرے سے تھوڑی دکھے گا، سمجھ لیں جو کعبہ ویو ہیں تو اس کے اگینسٹ جو کمرے ہوں گے سامنے والے، تو ان کی کھڑکیوں سے تو اپنے مکہ شہر تو دکھائی دے گا، خانہ کعبہ تو دکھائی نہیں دے گا۔ تو کیا ہم پر لازم ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے کمرے سے تو خانہ کعبہ نہیں نظر آ رہا، لیکن اگر ہم اپنے سامنے والے کا دروازہ کھٹکھٹا کے اس سے کہیں ذرا تھوڑا موقع دیجئے، میں آپ کے کمرے سے خانہ کعبہ کا استقبال کر لوں، بالکل ایکوریٹ دیکھ لوں، اور اسی صورت کو میں اپنے کمرے میں لا کر نماز پڑھ لوں، تو کیا پھر عین قبلہ فرض ہوگا؟ فرمایا اس تکلیف کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کے کمرے سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے تو پھر عین قبلہ شرط ہوگا، پھر کوئی گنجائش، کوئی رعایت نہیں ہوگی کہ ہم 2-4 درجے بھی دائیں بائیں مڑ جائیں، پھر اپنے ہماری نگاہ کی سیدھ میں خانہ کعبہ کا ہونا یہ ضروری ہوگا۔ میں نے پھر عرض کی کہ بہار شریف میں یہ لکھا ہوا کہ جو وہ چھت پر چڑھ کر تحقیق کر سکتا ہو، تو اب تو اونچی عمارتیں ہیں اور ان کی لفٹ کا بٹن دبا کے صرف ہم اوپر جا سکتے ہیں چھت پر، تو اگر ایسی عمارت ہو کہ جس میں ہمیں امکان ہو، امید ہو کہ ہم اگر چھت پہ چلے جائیں گے تو پھر ہمیں خانہ کعبہ دکھائی دے گا، تو کیا ہم پر لازم ہے کہ ہم لفٹ کا بٹن دبا کے ٹاپ پر جا کر خانہ کعبہ کی تحقیق کریں؟ فرمایا اس کی بھی حاجت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جب آسانیاں مل رہی ہیں تو آسانیاں ہمیں لے لینی چاہیے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ مکہ معظمہ والوں کے لیے جو فرمایا گیا تھا کہ عین قبلہ جو ہے وہ شرط ہے، تو وہ ان مکے والوں کے لیے کہ جن کو معمولی سی کوشش سے خانہ کعبہ کو دیکھنا ممکن ہو۔ اب مطاف والے یعنی جو طواف کی جگہ جو ہے کھلا میدان، ان کو کیا پریشانی ہے؟ یہ تو جب نظر اٹھائے خانہ کعبہ کو دیکھیں تو ان کے لیے عین قبلہ ہے۔ اگر ان کی نگاہ میں خانہ کعبہ کی 4 دیواری کا کوئی جز نہیں آیا اور ان کی نگاہ باہر نکل گئی تو ان کی نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ کعبے سے 5 درجے ہی گھومے۔ دیکھیے، غور کیجئے، ایک طرف 45 درجے کی اجازت ہے جس کو کعبہ نظر نہ آ سکے، اور دوسری طرف جس کو کعبہ نظر آئے اس کے لیے 5 درجے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کا بہت لحاظ کرنا ہے۔ تو مطاف والوں کے لیے جو وہ عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے، یہاں تک کہ اگر ان کی نگاہ کی سیدھ میں حتیم کعبہ آیا اور کعبہ شریف کی 4 دیواری میں سے کوئی حصہ نہ آیا تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ پھر میں نے عرض کی کہ مسجد حرام شریف کے اندر اگر کوئی موجود ہے تو کیا اس کے لیے عین قبلہ شرط نہیں ہوگا؟ تو فرمایا مسجد حرام شریف بھی بہت بڑی بن گئی ہے، تو کچھ تو ایسے حصے ہیں کہ جہاں پر 5-10 قدم چلو، تھوڑی سی کوشش کرو تو خانہ کعبہ دکھائی دے جاتا ہے، تو ان کے لیے تو عین القبلہ ہے۔ اور کچھ حصے ایسے ہیں کہ جہاں پر اچھی خاصی تگودو کرنا پڑے گی، جیسے مسعی، جہاں سعی کی جاتی ہے، صفا مروہ کا درمیانی حصہ،
تو یہاں پر جو ہے وہ کوئی اکا دکا جگہ ہوگی جہاں سے خانہ کعبہ دکھائی دے، ورنہ نہیں نظر آتا خانہ کعبہ، تو وہاں پر بھی عین القبلہ شرط نہیں رہے گا۔ اسی طرح مسجد حرام شریف کی جو نئی توسیع کی گئی ہے، اس میں بہت سارے حصے ایسے ہیں کہ جہاں سے خانہ کعبہ دکھائی نہیں دیتا۔ اگر خانہ کعبہ کو دیکھنا چاہیں تو 5-10 قدم ناکافی ہے، اچھا خاصا چلنا پڑے گا، تب جا کر ہم ایسے مقام پر پہنچیں گے کہ ہم خانہ کعبہ کو دیکھ سکیں، تو تبھی ہمارے لیے عین قبلہ شرط ہوگا، ورنہ جہت کافی ہے۔